النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک محفل میں ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. اصل میں یہ محفل آپ حضرات عمومی طور پر اور مجلسوں کے اندر اور محفلوں میں بھی جہاں پر ذکر کے نام پر کی جاتی ہے، لیکن یہ محفل ذکر نہیں ہے، بلکہ اس محفل میں جو آپ لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے محفل عظمت اولیاء بضمن حضور دادا گنج بخش رحمت رضوان علی جوہری لاہوری رحمت اللہ علیہ کے نسبت کی محفل ہے. ایک سوال تو چونکہ معروف یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں عام طور پر ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے میلاد کی محفلیں بھی ہوتی ہے، 11ویں شریف کی محفلیں بھی ہوتی ہے، چھٹی شریف کی محفلیں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے علاوہ یہ محفل شاید کہ اس مقام پر اس محلے میں پہلی مرتبہ ہوگی. تو انجانے انداز کے اندر میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوگا، کیا یہ محفلیں ضروری تھی؟ اگر تھی تو پھر ابھی تک کیوں نہیں ہوتی، یا اب اگر ہو رہی ہے تو کیا واقعیتاً یہ محفلیں ہمارے لیے ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو ہماری نعمتوں کی قدر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. جو کچھ محفلیں ابھی تک ہوئی تھی، چاہے وہ 11ویں شریف کے نام پر ہو، چھٹی شریف کے نام پر ہو، یا اسی طریقے سے میلاد مصطفیٰ کی نسبت کی محفلیں ہوں، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی. لیکن اب یہ نعمتوں کی قدر اس درجے پر آگے بڑھی کہ اللہ تعالیٰ آگے کی نعمتوں کا دروازہ کھولا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اور آگے کی نعمتوں کے لینے کی توفیق اور سعادت مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے. اب اس سوال کے اندر میں نہیں الجھنا کیا علی حجوری رحمت الرضوان کے نسبت کی محفل بھی، یا صابر پاک کے نسبت کی محفل بھی، بابا قرب الدین بختیار کاکی کے نسبت کی محفل، یہ محفلیں مسجدوں میں ٹھیک ہے، خانقاہوں میں ٹھیک ہے، لیکن مکانوں کے اندر میں یہ محفلوں کا ہونا، میرے بھائیوں، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری یہ نعمتوں کی شکر گزاری قابل قبول ہوئی، اس کے لیے آگے کی نعمتیں مل رہی ہے. کیا واقعتاً یہ محفل میلاد یا 11ویں شریف یا چھٹی شریف اس طریقے سے اور ذکر کی محفلوں کے مقابلے پر ان بزرگوں کے نسبتوں کی محفلیں، ذہن میں یہ بات تو نہیں آئے گی، لیکن کیا واقعتاً ضروری ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، ایک اشارہ اس بات کی طرف میں کرتا ہوں کہ درود پاک جب میرے آقا کے اوپر آپ پڑھتے ہوں تو درود ابراہیم کون سا ہے جو مکمل درود پاک ہے؟ ساحِ ستار کی ساری احادیث میں درود پاک تو سبوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے، بے شمار درود پاک ہے. درود تاج ہے، اسی طریقے سے اور درود پاک بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ مکمل اور جامع درود پاک جو ہے، جو سارے سراسل کے پاس میں اور سارے ائمہ کے پاس میں اور ساحِ ستار کی احادیث کی کتابوں میں متفق علیہ اگر کوئی درود پاک ہے تو وہ درود ابراہیم ہے. کون سا؟ درود ابراہیم ہے، اور جامع درود پاک ہے. اور یہ وہ درود پاک ہے جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو ساری مقدس احادیث کی کتابوں میں اس درود کو درود ابراہیم کہا گیا. اس لیے فقہ حنفی کے پاس میں یہی درود ابراہیم ہر نمازی کی نماز کے اندر پڑھایا جاتا ہے. کون سا درود پڑھیں گے آپ؟ درود ابراہیم پڑھیں گے. فقہ حنفی کے اعتبار سے آپ جب نماز کے اندر میں نماز کو ختم کرنے کے لیے تیار میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم جو پڑھا جاتا ہے، اصل میں درود ابراہیم اس معنی میں کہ میرے آقا نے امت کو اپنی نسبتوں اور اپنی چوکھٹ کا اصل رکھوالا بنانے کی تعلیم اور تربیت اس میں عطا فرما دی ہے. یہ درود ابراہیمیہ ہے، درود ابراہیم ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یہ نہیں
کہ ہم آپ کی امتی ہے، غلام ہیں، اس لیے ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں. جیسے تھوڑا سا اس معاملے میں حماقت ہو جاتی ہے ہم سے کہ ہم اولیاء کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، اولیاء کے لیے نعوذ باللہ ایصال ثواب کریں گے، یا اولیاء کے لیے قرآن خوانی کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اولیاء کو ہم نے اولیاء کی عظمتوں کو جانا بھی کہاں ہے، پہچانا بھی کہاں ہے. کیا وہ لینے کے مقام پر ہیں؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی عطا فرما دی وہ لینے والے نہیں، جیسا خدا لینے والا نہیں ہے. رب العالمین دینے والی ذات ہے، جو اس کی دوستی پر پہنچ جاتے ہیں. اولیاء دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے. اب یہ سمجھا دیا یا سمجھایا جانا کہ اولیاء کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں بڑی گمراہیت کی بات ہے، یا ہماری وجہ سے اولیاء کا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی بڑی گمراہیت کی بات ہے، یا ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ہماری فاتحہ کی وجہ سے اولیاء کے مقامات میں نعوذ باللہ اضافہ ہوتا ہے. یہ بہت ایک رخ ہے جس کا انکار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سنبھل کر رہنے دو. غنیمت ہے وہ لوگ کہ جو اس درجے میں بھی اولیاء کے ساتھ میں وابستہ ہے، لیکن حقیقی اولیاء کی چوکھٹوں کی خیرات تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے درود ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میرے محبوب اس مقام پر نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ تم راز میرے محبوب کی بارگاہ میں تم اپنا درود پہنچا، تم قابل نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا پابند کر دیا؟ سرفراز کی حضور ہے. ادھر دیکھو بیٹا، مجلس میں بیٹھے تو ادھر دیکھنا، ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد. نیچے منڈی جھکا کے مراقبہ نہیں، یہاں پر تو مجلس کے آداب میں. اب قیام کرنے کے وقت میں کوئی سجدہ کر لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نا. تو مجلس میں بیٹھے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اس کا حق ادا کریں. جو بات کہی جا رہی اس طرف میں، کیوں کہ دل پر اس کے اثر ہونے کے لیے صرف کانوں کا سننا کافی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا دیکھنا بھی ضروری ہے. کیوں کہ کانوں سے سن کر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں دماغ حرکت میں آتا ہے، اور دماغ پر جب بات پہنچتی ہے تو وہ بات دل میں پہنچتی ہے. ورنہ آنکھیں بند ہے، کان چالو ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آنکھیں بھی بند ہو جائے گی، کان بھی بند ہو جائیں گے، تو وہ بات دل پہ نہیں پہنچے گی. تو پھر خطرہ ہے کہ ان محفلوں کے ناقدروں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. اس لیے ان محفلوں میں بیٹھو تو آنکھوں سے دیکھتے بھی رہو. مراقبے کی مجلس نہیں ہے، مراقبہ کرنا ہے تو جا کے خانقاہ میں بیٹھو، اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں مراقبہ کرو. نیچے مراقبے میں نیچے منڈی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہو، کسی پروفیسر کے سامنے، اسکول کے اندر میں کسی ٹیچر کے سامنے کوئی شاگرد اگر ایسا بیٹھ جائے تو برداشت کریں گے شاہد صاحب؟ تو پھر یہاں پر ایسا بیٹھے تو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. اس لیے مجلسوں کے آداب کی مناسبت کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کرو. ذکر ہو رہا ہے اس وقت خاموشی سے سکوت میں بیٹھے ہوئے اپنی جگہ، ذکر ہی زبان سے نہیں ہو رہا ہے. بڑی ناقدری کی بات ہے. جو زبان سے ذکر بالجہر میں نہ کریں، بازو والا محسوس کرے کہ ذکر نہیں کر رہا ہے تو اس کو بولنا کہ بھائی باہر جا کر بیٹھو، اس مجلس میں مت بیٹھو، غافلوں میں شمار ہوگا. اس لیے مجلسوں کے آداب اور عظمت کے ساتھ میں لے کر چلو تو اس کا فائدہ بھی صحیح حاصل ہوگا. تو جب ایک امتی میرے آقا کے احسانات اور شکر گزاری کے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا درود پہنچانے کے لیے پہنچتا ہے تو رب العالمین اس کو روک دیتے ہیں کہ تو کہاں قابل ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے؟ کہاں حماقت کر رہا ہے کہ اپنے درود کی وجہ سے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانے کے قابل ہے؟ رک جا. بلکہ وہ تیرے اگر دل کی چاہت ہے، تو اگر اپنے کو نواز لینا اگر چاہتا ہے تو وہ جو تیرے محبوب پر تیرا دل اس بات پر تیار ہوا کہ میں اپنی طرف سے بھی کوئی تحفہ پیش کروں تو راس میرے محبوب کے پاس ہے مت بھیج، اس لیے کہ بے ادبی تجھ سے نہ ہو جائے. تو میرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں جان سکتا. اب جو اس معاملے کو بیچارے انجان لے لیتے ہیں، کتنے بڑے گستاخ اور بدعقیدے ہیں. خدا کی قسم حق ملتا ہے نعرے پاک مصطفیٰ سے. آج مغرب کے بعد کی مجلس میں یہ ساری بات آئی ہے، اگر ہو تو آپ سن لیجئے کہ سوالات انبیاء کی امت کو بھی دین ملا تھا، لیکن نجات نعرہ پاک مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملے گی. ہر نبی اپنی امت کو نعرہ پاک مصطفیٰ پر بھیجا گا. بخاری اور شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر نبی کے پاس امت جائے گی، یا نبی ہم آپ کا کلمہ پڑھے تھے، ہم دین پڑھتے، دین عیسوی پر، دین موسوی پر، دین نوحی پر اور دین آدمی پر. تو وہ انبیاء کہہ دیں گے کہ نہیں، جو ہمارا بس نہیں ہے،
بلکہ جاؤ آگے، جاؤ آگے، جاؤ آگے، اور آگے جا کر جہاں پر ملیں گے سب سے آگے وہ میرے ذات ہے مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کون بھیج رہے ہیں؟ انبیاء بھیج رہے ہیں نعرہ پاک مصطفیٰ پر، ساری انسانیت اور ساری امت کو بھیج رہے ہیں۔ ساری انسانیت کو شفاعت اور نجات نعرہ پاک مصطفیٰ سے ملے، اور جن کو میرے آقا کا کلمہ ملے وہ میرے آقا کو اگر نظر انداز کرے۔ شرک میں سب سے بڑا شرک ہے یہ، گستاخیوں میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ پچھلی امتوں کو نبیوں کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، شریعت پر چلنے کے باوجود، نجات کے لیے نعرہ پاک مصطفیٰ میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی امت کو آنا پڑے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر نعرہ پاک مصطفیٰ کا کلمہ عطا فرما دے، اور وہ نعرہ پاک مصطفیٰ کو اگر نظر انداز کریں اور یہ عقیدہ دینے کی کوشش کر لیں کہ وہ تو پیغمبر تھے، آ کر قرآن دے کر نعوذ باللہ چلے گئے، ہائے ہائے امت کے اس کفر کو خدا دور فرمائے، خدا شرک سے امت کو نکالے۔ شرک میں بڑا شرک ہے یہ نعرہ پاک مصطفیٰ کی ناقدری، خدا کی قسم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رب العالمین کا نظام ہے یہ، رب العالمین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور خدا کے قانون کو نہیں بدل سکتے نا۔ یہ جو نعرہ پاک مصطفیٰ، تعظیم اور عظمت مصطفیٰ سے درمیان میں جو حجابات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ اصل میں خدا کے قانون کو بدلنے والوں میں، ظالموں میں شامل ہوگا۔ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں تم کیا درود بھیج سکتے ہو؟ نہیں، ادھر نہیں جانا، رک جاؤ۔ کھل کر کہہ رہا ہوں آج بات یہ، تاکہ خدا ہم کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر نہیں جانا میرے محبوب کی طرف، گنبد خضرا کی طرف، میرے مصطفیٰ کی طرف میں جانے کے قابل تم نہیں ہے، پہلے ادھر آؤ میری طرف میں۔ اللہم، اب جو پہنچانا چاہے درود پاک کا تحفہ، اب راس نہیں پہنچا سکتا، کہہ رہا ہے کہ رب پہلے میرے پاس پہنچا، میں اس کو اپنے پاس میں قبول کر کے اس قابل سمجھوں گا تو تیرے محبوب کے پاس میں پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو نہیں پہنچا سکتا۔ یا اللہ، ہمارے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یا اللہ ہماری طرف سے ہمارے درود پاک کے تحفے کو اپنی بارگاہ کی قبولیت کے ساتھ میں ہمارے آقا کی اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ راز نہیں پہنچا سکتے۔ اب جو راز خدا تک جانا چاہنے کا دعویٰ کرے اور میرے آقا کو نظر انداز کرے، نعرہ پاک مصطفیٰ کو چھوڑے، وہ حق پر ہے یا حق کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ہدایت نہیں مل سکتی ان کو، کیونکہ قانون خدا کا ہے، یہ صوفیہ کا، خانقاہ والوں کا، اہل طریقت کا نہیں ہے، بلکہ میں تم کو قرآن بتا رہا ہوں، رب کا قانون بتا رہا ہوں کہ پہلے آؤ ہمارے پاس میں، ہم پہنچائیں گے اپنے محبوب کے پاس میں۔ عظمتوں کی کس مقام پر ہے؟ ابھی جہاں تک نجات کا معاملہ، اب یہ کہے کہ ہماری نماز، ہمارا علم، ہماری پیری مریدی اور ماشاءاللہ ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، اللہ سے ہم مغفرت کے قابل ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اے ناقدر، توبہ کر میرے آقا کی نسبتوں کی ناقدری سے توبہ کر، پہلے بعد میں ایمان سمجھ میں آئے گا۔ ان امم سابقہ کو بغیر میرے آقا کے نعرہ پاک کے ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ انبیاء ان کو میرے آقا کے نعرہ پاک میں بھیجیں گے تو تو خود ان کا امتی ہو کر میرے آقا کے نعرہ پاک کو نظر انداز کر کے تیری مغفرت اور نجات کیسے ہوگی؟ تیرا دین قبول کہاں سے ہوگا؟ خدا کی قسم، حق کی منزل ہے تو نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ ہے۔ جو اس در سے محروم ہے، حق کی در سے محروم ہے وہ۔ تو اس درود ابراہیم کے اندر میں جب بندہ اور امتی جب میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجتا ہے تو درود ابراہیم ہے، اس میں مکمل نظام دے دیا میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد وعلی آلہ محمد، کہ تم امتی ہونے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر راہ فرار اختیار مت کرو۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے پاس مسواک نہیں ہے، ہمارے اوپر کے جیب میں ہم مسواک رکھتے ہیں۔ تیری غرض ہے، تجارت ہے، تاجر ہے تیرا، یہ بتانے کی چیزیں ہیں، ذرا بتا کہ تیری تنہائیوں کے اندر میں یا رسول اللہ تو کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟
میرے آقا کی محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ ہے ثبوت. یہ تو بتانے کے لیے تجارت کر رہا ہے تو، اور بتانے کی ان عملوں کو خدا میرے محبوب کی نسبتوں پر کہاں قبول کرے گا؟ وہاں تو دکھاوا پسند ہی نہیں ہے. سنت سنت ہے، کرو عمل، لیکن رخ کو میرے آقا کی سنتوں کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ سنتوں کا رخ ثواب کا اگر ہے تو یہ تجارت ہے، جنت ہے تو تجارت ہے. اس لیے خدا توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، کوئی حق کی چوکھٹوں پر ہم پہنچ جائے، ورنہ تجارت کا دین چل رہا ہے. نماز پڑھو تو یہ ہو جائے گا، جنت مل جائے گی. نماز کو چھوڑو تو 2 کروڑ 88 لاکھ پر جہنم میں جلیں گے. اب پڑھنا تو جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے چاہنے کے لیے. تیرے اس تجارت سے خدا کو اور میرے مصطفیٰ کو کیا مطلب ہے؟ پھر رب کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ بھی کرے وہ میرے محبوب کی خوشنودی کے لیے کرے. اگر وہی مقصد نہ ہو، سارا معاملہ پھر منہ پر مار دیا جائے گا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جو نماز کا حق ادا نہیں کرتے. نمازی اور برباد، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے دین کے رخ کو بھی صحیح فرمائے. اور دین کا رخ صحیح صرف نالن پاک مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو تجارت ہے، وہ یہودیت اور نصرانیت ہے، گمراہیت ہے، بے دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رخ مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے. لیکن یہ رخ ملتا ہے، یہ رخ ملتا ہے. یہ بازاروں کی ترکاری اور بھاجی، میڈیکلوں کی دوائیں نہیں ہیں. یہ میڈیکلوں کی دوائیں اور مارکیٹوں کی بھاجیاں نہیں ہیں کہ جہاں سمجھ میں آیا وہاں کی دکان سے خرید لو. نہیں ملتا، بلکہ اس پر تصرف تو آل علی اور اولاد علی کا ہے قیامت تک. ان کی چوکھٹوں سے یہ حق ملے گا. میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت اور نسبت اور عظمت صرف آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کی چوکھٹوں سے ملے گا، ان کی نسبتوں سے ملے گا. من کنت مولاہ فہو علی مولا. میرے آقا اور مصطفیٰ نے امت کو مولا علی کے حوالے کر کے پردہ ہوئے ہیں کہ اب جن کو بھی میری حقیقت ملے گی وہ مولا علی کے ذریعے سے ملے گی. اب مولا علی سے ملے گی کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی کے اندر مولا علی کہاں ہے؟ آل علی تو ہے، اور یہ آل علی کی صورتوں میں دنیا میں پھیلے ہوئے اولیاء کے آستانے اور چوکھٹے تو ہے، ان کے سلاسل اور ان کے نظام تو ہے، ان سے عشق کرنے والی نسبتیں تو ہے. پہچان قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عشق کے راستے سے آقا کی بارگاہ کی قبولیت ملے گی تو حق کے ملنے کا واحد راستہ اولیاء کی چوکھٹیں ہیں اور اولیاء کے نظام ہیں. خدا ان سلسلوں سے وابستہ ہونے کی ہر کلمہ گو کو توفیق عطا فرمائے. آمین. لیکن آج حق کی تلاشی امت میں سے ختم ہوگی نا جی. حق کی تلاشی ختم ہو گئی، جبکہ حق کی تلاش اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں اس کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دوں گا جس میں تلاش ہو، جس میں جستجو ہو. سبحان اللہ. آج ہے حق کی تلاش میں، اور وہی ہمارے آقاؤں کا معاملہ کیا تھا. اب دین پھیلانے کو چلا، دین دینے کو چلا. ارے تو خود دیندار نہیں ہے تو تو دین کیا دے گا؟ دکان چلائے گا. تیرے پاس میں خود حق نہیں ہے تو حق دنیا میں کیا پھیلائے گا؟ جتنا پھیلائے گا اتنا اندھیرا اور گمراہیت دنیا میں پھیلے گی، گستاخیاں اور بے ادبیت دنیا میں پھیلے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ ہے وجہ اصل. حق کی تلاش ختم ہو چکی. وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کوشش اور جستجو کرو حق کے پانے کی جیسا کہ اس کا حق ہے. اب حق کی تلاش تمہارے میرے اندر بھی ہے. 5 وقت کی نماز ہے، اوابین ہے، ماشاءاللہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں، میں پیر بن گیا ہوں، میں مرید بن گیا ہوں، ماشاءاللہ میں نعتیں پڑھتا ہوں، نعتیں سن لیتا ہوں. حق کی تلاش کہاں ہے تیرے اندر میں؟ اور جس کے اندر میں حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ہمیشہ بے چین و بے قرار ہوتا ہے. حق کی تلاش کے اندر میں سرگردہ رہتا ہے. وہ جہاں پر حق نظر آتا ہے وہ حق کے لینے کی فکر کرتا ہے. وہ مسلک اور جماعتوں میں اٹکنے والا نہیں ہوتا، بلکہ حق کا وہ متلاشی ہوتا ہے کہ کس بات پر ہم مطمئن ہو جائے کہ کیا خدا نے قرآن مجید کے اندر میں کسی مسلک اور جماعت کو حق کا دلیل اور حق کا وحی نازل فرمایا؟ نہیں. تو حق کی تلاش کے لیے تو ہمیشہ بے چین رہے گا اور حق والوں سے حق لینے کی وہ کوشش کرے گا.
اس کے بجائے تو حق کی ہی وہ جو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ حق کو تلاش کرنے کی جستجو امت کے لیے ضروری ہے، جس پر خدا کا وعدہ ہدایت کا ہے. مجھ سے زیادہ اس آیت شریفہ کو آپ لوگ ان مسجدوں کے ممبروں پر سنیں گے اور وہ لوگ گلی گلی سنا رہے ہوں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سنے نا جی، سنا نا بہت، ابھی بھی سن لو. اللہ نے شرط لگایا کہ ہدایت میں دینے والا ہوں، لیکن تم مجاہدہ کرو، تلاش کرو، کوشش کرو. فینا لنہدینہم، پھر میں ان کی کوشش اگر صحیح ہوگی تو میں خود ان کے لیے راستوں کو کھولوں گا اپنے تک پہنچنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق کی تلاشی ختم ہوگی نا. بس اپنی جگہ ہم مطمئن ہیں، ماشاءاللہ ہم تہجد گزار، ہم نفل پڑھنے والے، ہم تسبیح پڑھنے والے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہم مرید ہیں، ہم پیر ہیں، ہم خانقاہ کو آنے جانے والے ہیں. نہیں، حق کی تلاش، حق کی تلاش جس کو ہوتی ہے اس کے ساتھ میں وعدہ ہے. اب حق کی تلاش کرنے والوں کو حق کی چوکھٹیں بھی ملتی ہے، نسبتیں ملتی ہے، ان کی بے چینیاں ان کو ہمیشہ حق کو دلاتی رہتی ہے. اور جب بے فکری ہو جائے گی، حق سے اس کو موڑ دیا جائے گا، اس کا رخ کاٹ دیا جائے گا. اللہ اس بے فکری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود ابراہیم کے اندر میں فرما دیا کہ میرے محبوب پر تم نہیں بھیج سکتے ان کی بارگاہ میں راست، بلکہ اللہم صلی علی، کہ یا اللہ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں ہم امتیوں کا، ہم نام لیوائے مصطفیٰ کا درود ہمارے آقا کی بارگاہ میں رب تو پہنچا سکا، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے میرے مقام، میرے آقا کی عظمت کا مقام. مقام محمودہ ان کے لیے ہے، مقام عظمت ان کے لیے ہے، مقام ناز ان کے لیے ہے. صرف واحد ذات رب کی خالق ہونے کی حیثیت سے، مالک کے کل کی حیثیت سے ذات خدا کی قسم صرف میرے مصطفیٰ کی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. قصہ مختصر ہے. اب آگے بڑھے درود ابراہیم کے اندر میں، کیوں نماز کے اندر میں پڑھایا گیا نا. حنفی تو پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ صرف آقا پر درود اور آقا کے ساتھ وابستگی پر قناعت مت کرو. آقا سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آقا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آل پر بھی تم درود پڑھو اور ان کی آل سے بھی محبت رکھو اور ان کی آل کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دو. وعلی آل محمد، آل محمد کون ہیں؟ میرے غوث و خواجہ آل محمد نہیں، اولیاء راجن شاہ ولی آل محمد نہیں، تاج الاولیاء آل محمد نہیں. جو نبی کی پہچان کا ذریعہ بنے وہی تو آل محمد ہے. تو اس سے مل گئی دلیل کہ کل اولیاء کے ساتھ محبت، اور جن کو محبت ہوگی، محبت کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبت نہیں بلکہ میرے محبوب کے ساتھ میں. قرآن مجید میں غالباً سورہ شورا کی آیت شریفہ ہے. خانقاہ کا نظام یہ عقیدتوں کے اوپر نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پر ہے. خدا کرے کہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ میں تم سے اپنی خدمتوں کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. کیا میں جو کچھ کیا ہوں تم پر احسان مندی میں بدلہ نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میری آل کے ساتھ مودت اور محبت کا معاملہ کرو. لا اسألکم اجری الا اجری فی الاقربا، یہ فرمایا کہ میرے اقربا کے ساتھ میں تم مودت کا معاملہ کرو. یہ آیت شریفہ سورہ شورا کی ہے، غالباً 26ویں آیت شریفہ ہے. اس میں کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا نے؟ وہ تو اہل بیت کی عظمتوں میں، وہ پنجتن پاک کی عظمتوں میں وہ آیتیں ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ الا فی القربا، کہ صرف میرے اقربا کے ساتھ میں تم محبت کا معاملہ کرو، مودت کا معاملہ کرو. اور اقربا قریب سے نکلا ہے. اولیاء میرے مصطفیٰ کے قریب ہے کہ نعوذ باللہ تم اور میں؟ کون ہے جی قریب؟ حضور دادا گنج شمت الرضوان قریب ہیں، راجن شاہ ولی قریب ہیں، تاج الاولیاء قریب ہیں. تو ان کے قریب جو ہیں میرے مصطفیٰ کے، فرمایا کہ میں بدلہ یہ تمہارے لیے طے کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو.
محبت نہیں مودت. مودت کا مطلب کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ محبت دل میں، بھائی ہم چاہتے ہیں اولیاء کو اپنے دل میں ہم رکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہاں رکھ لیتے ہیں، لیکن مودت فرمایا کہ اس کو ظاہر کرو. ظاہر ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کے گھر کے اندر میں راجن شاہ ولی کی نسبت کی محفل بھی ہونی چاہیے، تاج الاولیاء سرکار کے عرس کے وقت کی بھی محفل ہونی چاہیے، کل اولیاء کی محفلیں. اب معمول بنا ہوا ہے 11ویں شریف اور چھٹی شریف، کیونکہ اب یہ تو بڑے اولیاء ہیں کہ جن کے نیاز شریف کرنے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے کہ اپنی منتیں پوری ہوتی ہے. منتی کے بچے منت کے لیے اولیاء سے محبت، مودت کا حکم ہے وہاں پر. ہر اولیاء کے ساتھ محبت کے لیے اپنے گھر کے دسترخوانوں کو وسیع کر، ہر اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھر میں کر، تاکہ تیری اولاد کی تربیت ہو، تیرے خاندان والوں کی تربیت ہو کہ ہم ان والوں نہیں ہیں جو اولیاء کے ساتھ بدعقیدے ہیں، بلکہ ہم دنیا کے کل اولیاء جو میرے آقا کے اقربا ہیں ان سے ہم قریب ہیں. ہم مصطفیٰ نارین پاک کے قریب ہونے کے قابل نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن کو اپنے قریب کیا ہے ہم ان سے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور دالا گنجوش رحمۃ الرضوان ہے نا. یہ دولت تو شاید کہ اس سال ملی ہے عادل آباد کو کہ گھروں کے اندر بھی علی حجویری رحمۃ الرضوان کی نسبت پر، اور یہ خانقاہ محمدی ہی کا نوازش کا نظام ہے کہ ان بڑے بڑے اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کی خیرات گھروں تک پہنچ رہی ہے. وہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی تفاخر تو نہیں ہے، ہو رہی ہے. لاہور شریف میں رہنے والے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الرضوان، ان کے نسبت اور ان کے عرس کے نسبت کی محفلیں آپ کے یہاں پر اس محلے میں، کون سا محلہ ہے یہ؟ شانتی نگر، یہاں پر ہو رہی ہے. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو یہ تصرف عطا فرماتا ہے کہ جہاں ان کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہے اللہ ان اولیاء کی راس نگاہیں وہاں پر عطا کرواتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سعادت کی بات نہیں ہے کہ بیٹھے عادل آباد میں، شانتی نگر میں، اور لاہور کے علی حجویری رحمۃ الرضوان کے نسبت کی محفل کو اور ان کے نگاہ کرم و نگاہ کی خیرات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ لے. یہ نوازشوں کا نظام ہے. اور یہ بھی درود ابراہیم سے میں نے ثابت کر دیا وَعَلَىٰ آلِهِ مُحَمَّدٍ، کہ صرف مجھ پر میرے ساتھ میں وابستگی کا ثبوت نہیں بلکہ میری اولاد اور میری آل کے ساتھ میں تم محبت کا ثبوت دو. اور پھر کہا ایمان والوں کو کہ مجھ پر تم اگر درود بھیجتے ہو تو میرے آل جو ہیں ان پر بھی درود بھیجو، اور جو میرے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور آل کو ماننے کا انکار کرے، آل علی اور اولاد علی سے بیر رکھے، اور جو اولیاء سے بیر رکھے ان سے دوری رکھے، ان کا درود بھی قبول ہوتا ہے. اور درود قبول نہ ہو تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز نامکمل. یہ نظام میرے دوست کوئی عقیدتوں میں چلایا ہوا اندھے بن کر نہیں ہے، بلکہ امت کے دین کو قبولیت کے مقام پر پہنچانے کے نظام کا نام خانقاہ محمدی ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ آل سے محبت کا ثبوت دیں گے تو درود پاک نماز کا قبول ہوگا. درود قبول ہوگا تو تمہاری نماز مقام قبولیت پر پہنچے گی، ورنہ نماز ناقص ہو جائے گی. قبول نہیں ہوتے ہم اس کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ناقص تو ضرور ہو جائے گی. تو یہ محفلیں اور مجلسیں آل محمد کی یاد، اور آل محمد میں آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس درود کو مکمل کرنے کے لیے علی حجویری کی یہ محفل ہے رحمت الرضوان کی. اس درود کو قبول کروانے کے لیے حضور دادا گجبخش رحمت الرضوان کی محفل ہے، اور غریب نواز کی محفل ہے، غوث العظم کے نسبت کی محفل ہے، صابر پاک کی محفل کی نسبت ہے. اور یہ نظام انعام کی صورت میں، خانقاہ محمدی کی صورت میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا. خدا ہم سب کو ان نظاموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے قابل مبارکباد ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ ان نحوستوں سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے کہ ہمارے گھر گلشن اولیاء، ہر سلسلے کے اولیاء جو اللہ کے اولیاء ہے اور جو آل رسول ہے، آل محمد ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم چشتی ہے تو خالی چشتی بزرگوں کی محفل اپنے گھروں میں کر لو، ہم قادری ہے تو صرف غوث پاک کی 11ویں کر کے اپنی جگہ خاموش ہو جاؤ. یہ نہیں ہے. آل محمد سے جتنے اولیاء ہیں وہ سارے اولیاء کے ساتھ محبت ہمارے لیے لازمی ہے، اور تمام اولیاء سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور ہر اولیاء کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت ہم کو دینا ہے.
اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے بچوں، اللہ یہ سعادت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، ہم اپنے گھروں کی محفلوں کے اندر میں، یہ محفل ذکر نہیں بلکہ محفل عظمت اولیاء ہے، اور اشتہار میں آپ نے اس کو فلیکسی کے اندر میں دیکھا ہوگا، اور دوسری بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ استقبال ربیع الاول، استقبال رمضان تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ استقبال ربیع الاول کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ رمضان جن کے نالے پاک مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ میرے دو جہاں کے مالک کے اس دنیا میں آنے اور ہم کو ملنے کا مہینہ ربیع الاول ہے، تو کیا رمضان سے افضلیت نہیں ہے اس کی؟ کیوں استقبال نہیں ہو رہا ہے؟ استقبال رمضان تم مناتے ہو اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اور سجتی ہے تم کو ربیع الاول رمضان کے استقبال کو منانے کی، لیکن کیوں اندھے بنے ہوئے ہو؟ جس مہینے میں دو جہاں کے مالک اور کائنات کا نور کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مولود فرمایا، تولد فرمایا، وہ ربیع الاول اس قابل نہیں ہے کہ اس کے استقبال کی محفلوں کو قائم کیا جائے؟ الحمدللہ دن قریب آ رہے ہیں، خانقاہ محمدی کے اندر میں 12 ربیع الاول کی محفلیں ہوگی، اس کی تیاریوں کا نظام شروع ہو چکا، اور پھر اس خانقاہ کے تحت میں جتنی خانقاہیں ہیں، ساری خانقاہوں کے اندر میں یہ نظام چل رہا ہے، ہر جگہ ربیع الاول کی تیاریاں اور استقبال ربیع المنور کا ایک نظام ہے، امت کو پیغام ہے۔ تو جب پہلے سے تیاری کرے گے تو پھر ربیع الاول کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ورنہ ارے وہ 12 ربیع الاول بھی پھر سنانے والے سنائیں گے نا، کیا کیوں نہیں؟ سننے کو تیار ہے تو سنائیں گے، سننے کو۔ اب ہم کو کہاں فرصت ہے کہ جہاں اچھا سننے کو ملتا ہے وہاں پر جمعہ پڑھیں گے؟ جان بوجھ کر تو وہیں پر جاتے جو وہاں پر ایسی باتیں سننے کو ملتی، کیسے سننے کو؟ کیا ارے وہ 12 ربیع الاول کا میلاد کا منانا کیا ہے جی؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز اور ناجائز پوچھ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو پھر جائز اور ناجائز؟ ترکی ایک ملک ایسا ہے جہاں پر کوئی ایک آدمی بھی فتویٰ نہیں پوچھتا کہ 12 ربیع الاول کا اہتمام کیا منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بدنصیبی سے ہمارا ملک اس میں فتوے دیتا ہے، فتوے پوچھتا ہے۔ اور کیوں؟ یہ موقع تم نے اور ہم نے دیا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے جمعہ ویسے مقامات پر ہوتی ہے جہاں مجموعوں کو دیکھ کر وہ لوگ اچھلتے ہیں، نہیں بولے 12 ربیع الاول کو آپ کے آنے کا دن تو ضرور ہے، لیکن اسی دن تو بولوں ہم تو پردہ نہیں سمجھتے نا جی، ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آقا تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں کہیں گے؟ ہم وفات کو کیوں منائیں گے؟ ہم تو آپ کی آمد کو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، ہم آنے کی خوشی منانے والے ہیں۔ تمہاری قسمت میں وہ نہیں ہوا جو تم سمجھ رہے ہو تو تمہاری بدنصیبی ہے، تمہاری بے ایمانی ہے۔ میرے آقا کہاں گئے؟ آج بھی خدا کی قسم اسی تصرفات کے ساتھ میں موجود ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ آقا کی نسبت ختم ہو تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور مردے کہتے ہیں کہ نہیں وفات بھی اسی دن ہے، کئی کی وفات ہے؟ اما جان سید عائشہ، تمہاری بخاری اور مسلم کو جس میں تمہارا عقیدہ ہے اس کی دلیل دیتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں اگر کوئی اپنے دیوار، ذرا سناؤ ان لوگوں کو، ظالموں کو جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اب نہیں چلے گی، علی کا سپاہی میدان میں آ چکا ہے، بے ادبیہ اور گستاخیوں کی برداشت نہیں ہوگی اب ہم سے، چاہے جان چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن حق تو دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر میں دوسری کسی گلی میں بھی اگر کوئی دیوار میں کیل مارتے تو اما جان آ کر غصے میں آ جاتی اور کہتی کہ تمہیں کیا ہو گیا بدعقیدگی کے اندر میں کہ میرے آقا یہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور تم اپنے دیوار کے اندر میں کیل مار کر میرے آقا کے آرام میں تجسس پیدا کر رہے ہو۔ یہ عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے، مدینے کا عقیدہ ہے۔ کہاں چلے گئی امت؟ کن کے ہاتھوں میں چلے گئی؟ کھینچ کر لاؤ عشق کے نظاموں پر اپنی گدی سجانا اور اپنی پیری مدیری چلانا اور اپنے نعتوں کی مجلس کر کے کھانا کھلانا، یہ حق نہیں ہے۔ نکل جاؤ میدان میں میرے آقا کی پہچان کرانے کے لیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دو یاد مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، اپنی گلیوں میں بڑے بڑے محفلیں کرو، یاد دلا دو انہوں نے بھلوایا تو تم نے کیا یاد کروایا۔ نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، بتا یہ قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے غض نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ کیوں تمہارے گھروں کے سامنے بڑے پنڈال ڈال کر محفل میلاد کیوں نہیں ہوتی؟ خرچوں کو ڈرتے ہو؟ کیا کلمہ پڑھا پھر تم نے؟
لکا روحی فدا لکا جانی فدا، جان اور مال کو قربان کرنا آقا کے لیے تم اپنا دعویٰ سمجھتے ہو، تو کیوں 10-20 ہزار تیار کر کے ہر میرا عاشق مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کا چاہنے والا اپنے گھروں کے سامنے پنڈال ڈال کے اپنے گھروں کے سامنے، ہم نے اپنے مریدین کو کہہ دیا گھروں کے اندر نہیں، ابھی ہم اس بچے کو غصے میں آئے، کیوں چھپ چھپا کر یہ نظام کر رہے ہو اولیاء کی نسبتوں کا، روڈوں پر رکھو، گلیوں میں رکھو، عام کرو، امت کے سامنے پیغام دو۔ چھپا چھپا کر ہم نے بند کمروں میں یہ نظاموں کو کر کے تو امت کو محروم کر دیا، کھول کر سامنے نہیں لاؤ گے، تمہارے ہیروں کی پہچان کیسے ہوگی دنیا میں؟ تمہارے پاس میں حق ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اولیاء کی نسبتیں ہیں، آل علی اور اولاد علی کا نظام تمہارے پاس میں ہے، اور تم ان کو بند قدروں میں اگر محدود کر دو۔ ایک وقت تھا تربیت کے لیے اس وقت تک، لیکن ہم تو علی اعلان کہہ دیے ہیں کہ ہر ہمارا نسبت والا اور ہر عاشق مصطفیٰ گھر کے اندر میں نہیں، نعتوں کی محفلیں گھروں کے کمروں میں نہیں، اور اپنے اپنے حصاروں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی مسجدوں میں نہیں، وہ لوگ تو آگ لگانے کے لیے گلی گلی گھومیں اور 5-5 لاکھ روپے لگا کر 4-4 مہینے کے لیے تو جائیں، اور تم خوش عقیدگی رکھنے والے اپنے گھر کے سامنے، اپنے گھروں کے، اپنے محلوں کے اندر میں، میدانوں کے اندر اس پیغام کو پہنچانے میں پیچھے رہے۔ یہ وفاداری ہے کہ جفاداری ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آنے والا مہینہ ربیع المنور کا مہینہ ہے، ہر آدمی اپنے ذمے لے، یہ مت دیکھو کہ سب مل کر کریں گے، کیوں؟ جب اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا تو سب مل کر سب پر ڈال دیتا ہے، نہیں، بیمار ہو گیا علاج کرانے کے لیے سب مل کر علاج کراؤ میرا کہے گا نہیں، خود کے برتن رہن رکھوائے گا، خود کا گھر رہن رکھوائے گا، اپنا خود علاج کروائے گا۔ تو میلاد مصطفیٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے نسبت مصطفیٰ کا کہ ہر ایک کھڑے ہو جائے، گھر کے سامنے پنڈال ڈالے اور اعلان صبح سے نعتیں چلی اور صبح سے ایک لنگر کے پکنے کا نظام، پوری گلی کے اندر یہ محسوس ہو کہ آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ کرنے دو محراب اور مسجدوں کے اندر میں ان کو مخالفت، لیکن تم اپنے گھروں کے سامنے کرو تو کون روکے گا تم کو؟ اپنا کرنا تو ہوتا نہیں، خالی اعتراض ان کے بدعقیدیوں کے اوپر اور ان کو جہنمی بنانے، ارے ان کو جہنمی بنا کر تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حق تو پہنچانے کی کوشش اپنی طرف سے کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ 12 دن خانقاہ محمدی کے اندر محفل میلاد کا اہتمام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز وہاں کی محفلیں ہوگی، محفلوں میں شریک ہو، اور 11 ربیع الاول کو مرکزی محفل ہوتی ہے جہاں پر سارے مریدین پہنچتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ 10:30 بجے لنگر میلاد موعود مصطفیٰ کی نسبت کی وہاں پر لنگر لٹے گا۔ 1-2 دن کا پورا مستقل وہاں پروگرام چلے گا، یا 12 دن کی محفلیں چل رہی ہوگی، اور جو اپنے گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی بنائے ہوئے ہیں وہاں پر روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں بچے اور عورتیں بیٹھ کر عصر کی نماز اول وقت 4:45 بجے پڑھ لو، اور اس کے بعد میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ باواد بلند درود شریف پڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ میں عورتیں میرے آقا کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ یا رسول اللہ اپنی عصمتیں عطا فرمائیے، اس کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ کی محبت اور آپ کی عظمتوں میں کمی کر کے ہم نے اپنی ایمان کا سودا کیا ہے، مانگیے میرے مصطفیٰ سے، وہ نظر کرم کریں گے تو ایمان ملے گا، یہ کیجئے۔ اور پھر روزانہ مغرب کی نماز سے پہلے جو مریدین ہیں، مریدان ہیں، ہماری بچیاں، وہ خانقاہ کو پہنچے، مغرب سے لے کر عشاء تک وہاں کی محفل میں رہے، عشاء کے بعد لنگر کا نظام بھی چلے گا۔ کل اتوار ہے، اتوار کو اعلیٰ حضرت سید تو نہیں تھے، خان صاحب تھے، احمد رضا خان صاحب بریلوی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے اندر میں بڑی خدمات عشق مصطفیٰ کی نسبتوں پر آپ سے کی ہے۔ ہم قدرداں ہیں ہر کے جن کے ہاتھوں پر بھی جو کچھ کام ہو، یہ تو میرے خواجہ جی کا نظام ہے کہ وہ جن کو چاہے آگے بڑھا ہم سے کام کو لے۔ اس وقت میں جب کہ عقیدوں کے شہروں کو جلایا جا رہا تھا اور گھر کو آگ لگ رہی تھی گھر کے چراغوں سے، اس وقت میں جس سپاہی کو غریب نواز نے میدان میں لایا وہ اعلیٰ حضرت کی صورت میں لایا، اور آپ نے وہ بے نیام تلوار ہو کر دیانت کے ساتھ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق کو حق اور عقید حق کو حق ظاہر فرمایا۔ ہم بھی ممنون مشکور ہے، ناقدرے نہیں ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کے اوپر کل وہاں پر خانقاہ میں محفل بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی۔ آپ حضرات سے اس بات کی گزارش ہے کہ کل کی محفل میں بھی پہنچنے کی کوشش کریں، کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔